السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ زندگی قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میرے پاس اپنے رب کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف ایک میرا اللہ ہے۔ جب وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے اور ہمیں بخش دیتا ہے تو وہ پوچھتا نہیں، وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وعدہ نہ توڑو، تکلیف میں بھی سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفات ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ نماز سکون دیتی ہے اگر سکون سے پڑھی جائے۔ بے شک تہجد کی نماز تو دل کا سکون ہوتا ہے۔ تم مانگتے وہی ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ تم لفظ کتابوں سے دیکھ کر لکھتے ہو، ہم نے تو زندگی کی تلخیوں سے چنا ہے۔ محبت کو اتنا پاک تو ہونا ہی چاہیے کہ اللہ سے مانگتے ہوئے شرم محسوس نہ ہو۔ اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ یقین اور صبر پختہ ہونے چاہیے۔ صاف نیت سے مانگی جائے تو وہ بدنصیب سے بڑھ کر نصیب بن جاتا ہے۔ لوگ لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے۔ جو میرے ذکر سے منہ سے موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا، میرا اللہ فرماتا ہے۔ کچھ نیا پانے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ اپنوں سے امید رکھتے ہو، نادان ہو؟ قصہ سنا نہیں تم نے یوسف علیہ السلام کا؟ یا اللہ، تو نے جس حال میں بھی رکھا تیرا شکر ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر۔ وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دیکھنا جلدی دعا قبول ہوگی اور امیدوں سے بڑھ کر ملے گی۔ ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ کبھی رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھو، سکون نہ ملے تو کہنا۔ اندھیرے میں کیے گئے سجدے دل کی بستی کو روشن بنا دیتے ہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ ہی نہیں دیتا اور مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ بے شک خوشی کا ہو یا غمی کا سجدے کی توفیق ملنی ہی بڑی بات ہے، بڑی نعمت ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ بے شک جو رشتہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے جوڑا جائے وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ سکون سمجھ تب آئے جب سجدے میں رو کر سر اٹھ جائے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ کوئی کسی کا درد نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ کے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ، ہم تمہارا درد سمجھ سکتے ہیں۔ نہیں، لیکن اللہ ہمارا درد بے شک ضرور سمجھ سکتا ہے۔ ہر وقت دعا کیا کریں کہ اذان سے شروع ہوئی زندگی کلمے پر ختم ہو۔ آمین ثم آمین۔ جو ہماری زندگی ایک اذان سے شروع ہوتی ہے اور ایک کلمے پر ختم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمے کی شہادت پر موت آئے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔